بصیر بالعباد ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذي ببقائه بقية الدنيا وبجبنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا حَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب كفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم. ایک سلامات بابا زمین مؤمنین اکرام، جو موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اس میں ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ ایک بڑا خطرہ انسان کی فلاح کے راستے میں دنیا کی محبت اور مادہ پرستی ہے، اور اس مادہ پرستی اور دنیا کی محبت کے خلاف جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، جو پہلا کام کربلا نے کیا اور جو پہلا کام ظاہر ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے. یعنی اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے، ایک انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ اس کائنات میں پروردگار کی سب سے قیمتی مخلوق ہے اور دنیا کی تمام دیگر مخلوقات اس سے بہت کمتر درجے پر ہیں، تو انسان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی حیثیت کو گھٹائے اور ان چیزوں کو اپنا ہدف بنائے جو اس سے کمتر ہے. انسان ہمیشہ اپنا ہدف ان اشیاء کو بنائے گا یا کسی ایسی شے کو بنائے گا جو اس سے بدتر ہے، اور انسان کے لیے سوائے اس کے کچھ سزاوار نہیں کہ انسان پروردگار عالم کی رضا کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصود قرار دے. تو یہ کربلا نے انسان میں یہ احساس اجاگر کیا کہ انسان دراصل اگر کسی شے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی رضا ہے، اور دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے وہ اپنا ہدف قرار دیتا. یہ انسان کی تنزلی ہوگی اگر انسان دنیا کی کسی شے کو اپنا ہدف بنائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں آخر میں ایک اقتباس، ایک ٹکڑا خطبہ فدقیہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے مسجد میں 1 سے 2 گھنٹے میں تمام کے تمام دین کا احاطہ کرتے ہوئے ان افراد کے سامنے پیش کیا تھا. ایک اس میں فقرہ یہ تھا کہ انتم عباد اللہ،
تم اللہ کے بندے ہو، یعنی اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تمہیں اپنی حیثیت اور تمہیں اپنی وقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم سوائے پروردگار عالم کے اور کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم پروردگار عالم کے آگے جھکو، اس کے بندے بن کر رہو. اور اس کے بعد ایک فقرہ بہت اہم ہے کہ نصب امرہ و نہیہ، یعنی تم وہ ہو جسے پروردگار عالم نے اپنے اوامر اور جن کاموں سے منع کیا ہے یعنی نواہی، ان کا مخاطب قرار دیا ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس کا مخاطب تمہیں قرار دیا ہے، بندگان خدا. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ بھئی اس میں آخر کیا فضیلت پوشیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم فلاں کام کریں اور فلاں کام نہ کریں تو اس میں بھلا انسان کی کیا فضیلت ہے. میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں. دیکھیں، فرض کیجئے کہ اگر اس مجلس اعضاء میں یا کسی محفل میں کوئی بڑی علمی شخصیت موجود ہو. مثال کے طور پر مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی موجود ہیں کسی محفل میں، اور فرض کیجئے کہ وہ آپ میں سے کسی شخص کا یا میرا نام لے کر اور وہ یہ بات کہیں کہ مثال کے طور پر عبداللہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، یا مجھے فلاں کام میرے لیے کر دو یا فلاں کام نہ کرو. کسی کو نام لے کر مخاطب کریں تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام افراد یقیناً اس شخص کی اہمیت اور اس کی قسمت پر رشک کریں گے جسے آیت اللہ سیستانی نے مخاطب کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے جانتے ہیں. اور اتنی بڑی علمی شخصیت اگر کسی شخص کو مخاطب کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص یقینی طور پر قابل رشک ہے جسے اتنی بڑی علمی شخصیت نے مخاطب کیا ہے. اب اگر فرض کریں کہ اس کو ذرا سا آگے کی طرف بڑھا دیں، اللہ کی ذات ہمیں وقت کے امام کا ظہور دیکھنا نصیب کرے، اور اگر امام موجود ہو کہیں اور وہ آپ میں سے کسی کا نام لے کر یہ کہیں کہ بھئی حسن یہ کام کرنا ہے اور حسن وہ کام نہیں کرنا ہے، تو باقی بیٹھے ہوئے افراد اس شخص کی قسمت پر کس قدر رشک کریں گے کہ وقت کا امام اس کو جانتا ہے. اور اب بات یہاں سے آگے نکل گئی، کائنات کا خالق و مالک آپ کو مخاطب کر رہا ہے. تو اگر آپ پروردگار عالم کے مخاطب ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حیثیت اور ہماری اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہمیں پروردگار عالم نے خطاب کر کے کوئی کام کرنے کو کہا، خطاب کر کے کسی کام سے منع کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بندگان خدا کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. تو یہ بی بی نے احساس دلایا اپنے اس خطبے کے اندر. یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کس طرح سے انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے. امیر المومنین کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان الخیر کل الخیر، یہ جان لو کہ سب کا سب خیر کیا ہے، فی من عرف قدرہ، اس شخص میں ہے جو اپنی قدر پہچانتا، جسے اپنی قیمت کا اندازہ ہو. اب ظاہر ہے انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان کی قدر و قیمت یہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات کو بنایا گیا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے مکرم اور سب سے معظم بنایا ہے. تو اب اگر خداوند عالم خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو شرف عطا کیا ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایسا جوہر موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ہنر موجود ہے جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. اور وہ ہنر کیا ہے؟ وہ ہنر ہے اپنے اختیار سے اپنے مالک کے ساتھ رابطہ. دیکھیں، دوسری جتنی مخلوقات ہیں وہ جبر کے تحت، یعنی ان کے اختیار میں نہیں ہیں. دنیا کی ساری مخلوقات پروردگار کے تابع ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں. خدا نے انہیں جو بنا دیا
وہ بن گئی ہیں. یہی فرق ہے انسان میں اور دوسری تمام مخلوقات کے اندر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر آپ مختلف جو کائنات میں مخلوقات ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس شے کو پروردگار نے جو بنا دیا ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بن سکتی. مثال کے طور پر پہاڑ دریا نہیں بن سکتا، دریا سمندر نہیں بن سکتا، سمندر آسمان نہیں بن سکتا، ستارہ چاند نہیں بن سکتا، چاند سورج نہیں بن سکتا. جسے جو بنا دیا وہ بن گیا. مثال کے طور پر سیب کا بیج کاشت کریں اور توقع یہ کریں کہ خدا کی ذات اسے ٹماٹر میں یا آم میں تبدیل کر دے، خدا کی ذات قادر ہے، لیکن جو ضابطے اور اصول پروردگار نے مقرر کر دیے ہیں پروردگار یہ نہیں کرے گا. جسے جو بنا دیا وہ وہی بنا رہے گا. صرف انسان وہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو پروردگار نے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ فرق ہے. انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے، باقی سب کو بنا کر بھیج دیا ہے. یعنی باقی سب کے لیے پروردگار نے جو خلق کا مرحلہ تھا یعنی خلقت کا مرحلہ تھا وہ طے کر دیا. انسان کے لیے بھی خلق کا مرحلہ طے کیا ہے، لیکن خلق کا مرحلہ انسان کو خود طے کرنا ہے اپنے اختیار سے. یعنی اس خلقت کے سانچے میں جو رنگ بھرنا ہے خلق کا وہ انسان کو خود بھرنا ہے. یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا اللہ تعالیٰ نے. اب باقی سب کو تو پروردگار نے جو بنا دیا وہ بن گئے. انسان کے اختیار میں دیا ہے کہ اب چاہو تو اپنے نفس کو اتنا قیمتی بناؤ اپنی پہچان کر کے کہ اس کا خریدار سوائے خدا کے اور کوئی نہ ملے، اور چاہو تو اپنے نفس کو اتنا پست کر دو کہ کوئی اسے 2 کوڑی میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے. تو انسان کی اہمیت جس طرح امیر المومنین نے کہا کہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدر کو پہچانتا ہو. دیکھیں دنیا کی مختلف چیزیں وہ انسان کی وجہ سے ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. میں مثال عرض کروں، درخت سے ایک لکڑی کاٹیں، اس لکڑی میں کیا خاص بات ہوگی؟ اگر میرے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اگر موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہی لکڑی خدا کے حکم سے زمین پر پھینکی جائے تو اژدہا بن کے ساحران مصر کے تمام سحر کو ہڑپ کر جائے، اور اگر دریائے نیل پر وہی لکڑی ماری جائے تو دریا کو شگافتہ کر کے قوم موسیٰ کے لیے راستہ بنائے، لیکن اسی دریا میں قوم فرعون کو غرق کر دے. یہ بتانے کے لیے کہ راستہ اہم نہیں، رہبر اور رہنما اہم ہوا کرتا ہے. جس راستے پر قوم موسیٰ نکل کر نجات یافتہ ہوئی دریا سے، اسی راستے پر تو فرعون کی قوم بھی آئی، لیکن چونکہ وہ فرعون کا اتباع کر رہی تھی دریا میں غرق ہو گئی. موسیٰ کی اتباع کرنے والی قوم اس دریا سے بحفاظت نکل گئی. تو یہ معصوم کے ہاتھ کی تاثیر ہے خدا کے فضل سے کہ وہ لکڑی میں اتنا اثر پیدا ہوا. عام لوہا جو ہے وہ آپ اسے چاہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں کوئی نرمی پیدا کر دے، نہیں ہو سکے گا. لیکن جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے تو پروردگار کے فضل سے لوہا نرم ہو جاتا ہے. آگ انسان کو جلا ڈالتی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ابراہیم چلے جائیں اس آگ کے اندر تو خدا کے فضل سے وہی آگ جو ہے وہ گلستان بن جائے. تو یہ تو اب ایک عام کھانا معمولی مقدار میں دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر چکھ لیں تو نہ جانے کتنے ہی افراد کے لیے وہ برکت کے ذریعے کافی ہو جائے. تو یہ تو تاثیر ہوتی ہے جو اس شخص کی وجہ سے کسی شے کے اندر آ جاتی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزیں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں کرتی. یہ انسان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور ہنر رکھا ہے کہ وہ خدا سے اپنے رابطے کے ذریعے چیزوں کے اندر تاثیر اور صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ انسان کے لیے خیر یہ ہے سارا کا سارا کہ وہ اپنی قدر پہچانتا ہو. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرًا، اور انسان کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی قدر سے ناشنا ہو.
یعنی انسان اپنی قیمت نہ پہچانتا ہو کہ اسے خدا نے اس کائنات میں کس مقام اور کس مرتبے پر رکھا ہے. اگر انسان یہ نہیں جانتا تو انسان جو ہے وہ اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. تو اب اگر انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھ لے, انسان سمجھ جائے کہ میں کون ہوں, مجھے کس قدر باعظمت خدا نے بنایا ہے. تو دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ اگر آپ مثال کے طور پر گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کو باہر سڑک پر پڑا ہوا کوئی ایسا لذیذ کھانا نظر آ جائے, مثال کے طور پہ بچہ ہے کوئی, اس کو بڑا باشعور بچہ ہے, ایسی عمر میں ہے کہ جو شعور رکھتا ہو, اس کو وہاں پڑا ہوا کوئی اچھا سا برگر نظر آ جائے سڑک پر پڑا ہوا گلی میں, کیا وہ بچہ اس برگر کو اٹھا کر کھا لے گا؟ ہرگز بھی نہیں کھائے گا. بچے کو ظاہر ہے اس سے کراہیت ہوگی کہ سڑک پر پڑی ہوئی چیز اٹھا کر کھانے کے لیے نہیں ہے. جب انسان اپنی قدر و قیمت کا احساس کرتا ہے تو اس کے لیے خدا کی نافرمانی اسی طرح کراہیت والی بن جاتی ہے. اگر وہ گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ گناہوں کو یہ دیکھ کر کہ مجھے تو اللہ نے اتنا باعظمت بنایا اور یہ گناہ یہ میرے کیلیبر کا کام ہی نہیں ہے, یہ میری وقت کا کام ہی نہیں ہے, یہ میری وقت گھٹا دے گا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ من کرمت علیہ نفسہ حانت علیہ شہوتہ, جس پر اس کے نفس کی کرامت واضح ہو جاتی ہے, کرامت یعنی جس پر اس کے نفس کی عظمت واضح ہو جاتی ہے, جس پر اس کے نفس کی بڑائی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسے کتنا باعظمت بنایا, کتنا مکرم بنایا, تو گناہ اور نفسانی خواہشات اس کے سامنے حقیر ہو جاتے ہیں. وہ پھر گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا باعظمت بنایا تو میں ان حقیر کاموں کو نہیں کروں گا. تو جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے ہادیان برحق نے انسان کو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس دلایا ہے. اب ایک آخری قول جو ہے وہ, اچھا یہ ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے جو احادیث معصومین علیہ السلام کی بیان کرتا ہوں, ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اقوال, مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اقوال دوسروں تک پہنچاؤ, میری احادیث دوسروں تک پہنچاؤ. کیوں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. غور کیجیے, یعنی میں آپ کو سنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ بہت سارے پہلو میں نہ سمجھ سکا ہوں, لیکن سامعین میں سے بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا. تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری احادیث کو دوسروں سے نقل کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہیں نہ سمجھ میں آئی ہو, بہت سارے پہلو تم پر آشکار نہ ہوئے ہوں, لیکن جو سننے والا ہے وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو, تم سے زیادہ عقل مند ہو, اور بات کو مزید گہرائی سے دیکھ کر اس میں سے بہت ساری حقیقتوں کو کشف کر سکیں. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے, اگرچہ کئی ایک ائمہ سے ملتی ہے, میں امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے اپنے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ابا سلط ہروی جو امام کی شہادت کے وقت امام کے ساتھ تھے, امام کی خدمت گزار تھے, ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. اب ظاہر ہے اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ بھائی احیاء امر کس طرح کرنا ہے, امام کے امر کا احیا کس طرح کرنا ہے, تو وہ سوال کرے گا. تو جو راوی ہے اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا, کیف یحیی امرکم, آپ کے امر کو کس طرح زندہ کیا جائے. اب امام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح ہمارے امر کو زندہ کرو. دیکھیں اب امام ارشاد فرماتے ہیں یتعلم علومنا, ہمارے علوم سیکھو, ہمارے علوم سیکھو, وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ, اور لوگوں کو سکھاؤ. ہمارے علوم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. یہاں جو بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ادھر ادھر کے سارے اسٹیٹس جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ایک قول امام کا مختصر, اس میں آپ کو نہ کوئی
مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت، وہ امام کا قول ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف امام کا قول ابلاغ کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچا دیں، باقی خدا کی ذات اس میں، اس کے دل میں جو ہے وہ اس کا اثر پیدا کرے گی، امام کا قول ہے، کیونکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی اور محاسن پتہ چلیں گے وہ ہماری اتباع کریں گے۔ تم ہمارے کلام کو، ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے امام کے کلام کو پہنچانے کی جو امام نے منطق بتائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امام کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اتباع کریں؟ امام جانتے ہیں کہ امام کی اتباع، امام جو ہیں وہ معصوم نمائندے ہیں خدا کے، انہیں معلوم ہے کہ ان کی اتباع کا مطلب دراصل پروردگار کی اتباع ہے۔ تو جب انسان پروردگار کی اتباع کرے گا وہ راہ ہلاکت سے ہٹ کر راہ نجات کے اوپر آئے گا، اور امام چونکہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ امام ہیں اسی لیے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت راہ ہلاکت سے جدا ہو کر راہ نجات کے اوپر آئے۔ تو اب اگر ہم لوگوں کو امام کا کلام پہنچا دیں، دیکھیں یہ تو امام کے کلام کی بات میں کر رہا ہوں، اور ایک مثال بھی میں نے آپ کو شاید 2-3 دن پہلے دی، ایک امریکہ کے ایک پروفیسر کی مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ جو صرف نہج البلاغہ کو پڑھ کر منقلب ہوا، جو نہج البلاغہ کو پڑھ کر راہ راست پر آیا، جو مکتب اہل بیت جس نے قبول کیا امیر المومنین کے کلام کو پڑھ کر، تو یہ معصوم کا کلام ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو افراد ان معصومین کے در سے وابستہ ہو گئے، پروردگار نے ان کے کلام میں بھی محمد صلوات ان کے کلام میں بھی پروردگار نے، ان کے لکھے ہوئے میں، ان کی تقریر میں پروردگار نے وہ اثر پیدا کیا۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، یونیورسٹی میں ایک ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے ایک کتاب، انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ممتاز مفتی ایک مشہور ادیب رہے ہیں، انہوں نے حج کے موضوع پر کوئی کتاب لکھی، اور حج کے موضوع پر انہوں نے کتاب میں ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب جو حج کے موضوع پر ہے اس سے ایک جملہ نقل کیا جو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے متعلق تھا۔ تو ان ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا، اور ان ٹیچر کا تعلق جو یعنی ان کا پس منظر ہے وہ رہا جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی کا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کے دینی تصور پر بھرپور لٹریچر موجود ہے اپنے علماء کا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ممتاز مفتی کی، اور اس میں ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے متعلق تھا، میں اس جملے کو پڑھ کر مجھے بیتابی ہوئی ہے، اور مجھے یہ شوق ہے جاننے کا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے حج کے موضوع پر کیا لکھا ہے، جب یہ اس قدر خوبصورت جملہ ہے اور اس قدر انوکھا جملہ ہے جو بالکل عام ڈگر سے اور فکر سے ہٹا ہوا ہے، ایک انقلابی فکر ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے حج کے اوپر، آپ مجھے دے دیں پڑھنے کے لیے۔ خیر میرے پاس کتاب تھی، میں نے وہ کتاب ان کو تحفہ کر دی حج کے موضوع پر، جو ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب تھی۔ اب میں دے کر میں تو بھول گیا کہ کتاب دے دی ہے، بس ٹھیک ہے اب انہوں نے پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں گے کوئی تقریباً 1 ہفتے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کا پس منظر جماعت کا ہو اسے جماعت کے مختلف مقتدر علماء کا لٹریچر پڑھنے کا موقع ملا ہوگا، کم نہیں ہے ان کے پاس لٹریچر، بہت لٹریچر ہے، مودودی صاحب کا ہی لٹریچر بہت زیادہ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اب تک حج کے موضوع پر جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سب سے شاندار کتاب ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اہل بیت کے درس سے متمسک ہے، جب اس کی لکھائی اور اس کی تحریر میں اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کو چھو جائے، تو معصومین علیہ السلام کے کلام میں کیا برکت خدا نے رکھی ہو۔ تو ہمارا فرض بس یہ ہے کہ ہم کلام کا ابلاغ کریں۔ اسی لیے میں یہاں سے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے ائمہ علیہ السلام کے اقوال آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کر دوں۔ باقی ظاہر ہے پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کس حد تک اس کے اوپر غور کرتے ہیں، کس حد تک اس کے اوپر فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ایک قول بس میں آپ کے سامنے عرض کر کے اور بات کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو میں اب آپ کے سامنے
پیش کر رہا ہوں یہ امیر المومنین کے دیوان سے ہے، یعنی امیر المومنین کی جو عرفانی شاعری ہے اس میں سے یہ اقتباس ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دواؤ کا فی کا وما تشعر، تمہاری دوا تمہارے اپنے اندر ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دواؤ کا فی کا وما تشعر، تمہاری دوا تمہارے اپنے اندر ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَدَاءُ کا من کا وما تنظر، اور تمہاری بیماری بھی تمہارے اپنے اندر سے ہے اور تمہیں نظر نہیں آتی، تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یعنی انسان کی دوا بھی اپنے اندر ہے، انسان کی بیماری بھی اس کے اپنے اندر سے ہی ہے۔ اچھا یہ ظاہر ہے آپ اسے دونوں حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں، جسمانی حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، روحانی حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین کا کلام مکمل ہے، انہوں نے ظاہر پروردگار نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پیغمبر کی طرح مختصر کلمات میں سمندر کو سمو دیں، جامع الکلام، جنہیں ہم جامع الکلام کہتے ہیں۔ تو اسے جسمانی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، اسے عرفانی نقطہ نظر سے اور روحانی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ بیماری بھی ہمارے اپنے اندر سے ہے اور دوا بھی ہمارے اپنے اندر سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے دوا کا تذکرہ پہلے کیا اور بیماری کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اب میری ناقص عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جب پروردگار انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ تو اسے بالکل ہر قسم کی روحانی بیماری سے مبرہ بھیجتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی کوئی، ظاہر ہے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے حالات ہیں، ارد گرد کا ماحول ہے جو اس کے اندر بیماریوں کو یعنی روحانی بیماریوں کو ایجاد کرتا ہے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دوا تمہارے اندر ہے، تمہاری بیماری بھی تمہارے اندر سے ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، تمہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ تم شاید ایک کوئی بہت ہی معمولی سی مخلوق ہو، چھوٹے سے کیڑے ہو تم، جرم صغیر۔ وَأَنَّكَ فِيكَ انْتَوَى عالم الاکبر، اور تمہارے اندر ایک پوری بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں یہ خیال ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایک کوئی معمولی مخلوق ہو، چھوٹا سا کوئی حشرات الارض ہو تم کوئی، لیکن تمہارے اندر ایک بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ، تم وہ روشن کتاب ہو الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُزْبَرُ، جس کے حروف سے پروردگار نے بہت سے چھپے ہوئے حقائق کو آشکار کیا ہے، تم وہ روشن کتاب ہو۔ اب آپ دیکھیں انسان کی قدر و قیمت انسان کو خود نہیں پتا کہ میں ہوں کیا۔ اب اگر آپ اسے جسمانی نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیں، انسان کا جس اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اب تو چھوٹے بڑے سب کو پتہ ہے، جو ڈی این اے مٹیریل ہے انسان کا، جو انسان کی تمام حیت اور ساخت کا تعین کرتا ہے، اس میں صرف 4 حروف ہیں، 4 مالیکیولز ہیں بنیادی طور پر زندگی کے، اے ٹی سی اور جی سے انہیں ہم ان کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی علامتیں۔ تو انسان جس 4 حروف سے مل کر بنا ہے وہ ایک طویل ترتیب ہے ان حروف کی، اور ان سے ہی انسان کی ساخت اور انسان کی کیفیت معین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں خدا کی قدرت، کبھی ایسا کریں کسی ایک مصور سے کہیں کہ تصویر بناؤ مختلف، ایک بناؤ پھر اس کے بعد ایک دوسری مختلف تصویر بناؤ، پھر تیسری مختلف بناؤ، پھر چوتھی اس سے مختلف بناؤ، بناتے رہو لیکن کوئی تصویر پچھلی تصویر جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں کنورج ہونا شروع ہو جائیں گی اور کسی ایک خاص شکل اور حیت پر مرکوز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خدا کی ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں سال سے بنا رہی ہے مخلوق اور ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے۔ خدا کی قدرت کا کمال یہ ہے۔ تو اب اگر وہ حافظ نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ سالہا دل طلب جام جم ازمامی کر، یعنی دل نے مجھ سے سال دل مجھ سے یہ طلب کرتا رہا کہ مجھے جام جم لا دو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کو تو پتہ ہے کہ جمشید جو ایران کا ایک بادشاہ تھا،
اس کے متعلق یہ مشہور ہے، ظاہر ہے یہ فکشن ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ اس کے پاس کوئی ایک ایسا میجک بال تھا، کوئی ایک ایسا آئینہ تھا جس میں وہ دنیا کے تمام حالات دیکھ لیا کرتا تھا، اسے جام جم کہتے ہیں۔ تو دل مجھ سے یہ طلب کرتا رہا کہ مجھے جام جم لا کر دو، سالہا دل طلب جام جم ازما می کر و آنچ خود داشت زے بیگانہ تمنا می کر، جو خود اس کے پاس چیز تھی وہ دوسروں سے مانگتا رہا۔ تو انسان کا یہی حال ہے کہ انسان کو اللہ نے اس قدر مکرم اور اس قدر معزز بنایا ہے، لیکن انسان خود اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا نہیں، اور انسان دوسروں سے ان چیزوں کو طلب کرتا ہے جو خود اس کے پاس موجود ہیں۔ جو سب سے عظیم چیز انسان کے پاس موجود ہے وہ اس کا اپنے پروردگار سے رابطہ ہے۔ اب اگر اس خدائے لم یزل سے، حی قیوم سے انسان کا رابطہ ہو جائے، پھر اسے کیا چاہیے؟ سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا دعائے عرفہ میں کہ ماذا وجد من فقدک، پروردگارہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَن وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھویا ہے؟ تو جو پروردگار کو پا لیتا ہے اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، اور یہی کربلا کا فلسفہ ہے، یہی کربلا کا سبق ہے کہ اگر خدا کی رضا شامل حال ہے تو پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، لیکن اگر خدا کی رضا نہیں ہے تو دنیا کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس، ہم فقیر ہیں، قلاش ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی سوچ اور اسی فکر کے سامنے، اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی فکر کے تحت سید الشہداء نے ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے میدان کربلا کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سید الشہداء نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے، ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ کسی نے سوال کیا امام چوتھے امام سے کہ یہ آخر تمہارے والد کو کوئی اور نام نہیں ملا، یہ ہر بچے کا نام علی کیوں رکھ دیتے ہیں؟ تو سید الشہداء نے اس کا یہ جواب دیا کہ میرے جس قدر بھی بیٹے ہوں میں ان میں سے ہر ایک کا نام علی رکھوں گا۔ کیوں علی رکھوں گا؟ یہ نہیں ہے کہ محض سید الشہداء نے اپنے والد سے محبت کے لیے جو ہے اس کے اظہار کے لیے نام رکھا ہے اپنے بچوں کا علی۔ بات یہ ہے کہ سید الشہداء نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے باطل سے مقابلے کی علامت کے طور پر۔ اس طرح نہیں کہ محض باپ سے محبت تو ہر ایک کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر شخص باپ سے محبت تو کرتا ہی ہے۔ اگر سید الشہداء کو بھی باپ سے محبت ہے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے باطل سے مقابلے کی علامت کے طور پر، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ یہ مبارزہ ہے، یہ دراصل باطل سے مقابلہ ہے، یہ رزم ہے، رزم حق و باطل ہے۔ ایک بیٹے کو سید الشہداء قربان کر چکے ہیں، اور اب جناب عباس علمدار کی شہادت کے بعد سپاہ حسین میں کوئی اور مجاہد سوائے امام حسین علیہ السلام کے بظاہر باقی نہیں رہا۔ دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ اب صرف حسین باقی رہ گئے ہیں اور انہیں میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کی انوکھی جنگ ہے، یہ اقدار کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اقدار کی جنگ رسیوں سے بندھے ہوئے ہاتھ جیتتے ہیں، اقدار کی جنگ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسے ضعیف افراد جیتتے ہیں، اور اقدار کی جنگ 6 ماہ کے مجاہد جیتا کرتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے۔ جب سید الشہداء خیمے میں آئے ہیں تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی یہ بچہ 3 دن سے پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے، آپ چلے گئے تو اس کے بعد نہ جانے کون اس کو بعد میں پانی پلائے گا، آپ کم از کم اس کے لیے پانی طلب کریں اور اس کو پانی پلا دیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ خاص طور پر جو ذرا کم عمر ہو، جب وہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے تو ماں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، بچے کا بھی عجیب حال ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہے جو ماں سے سید الشہداء لے کر جا رہے ہیں اشقیاء کے پاس کہ اسے 2 گھونٹ پانی پلا دیا جائے۔ اس کے پانی کے لیے سید الشہداء اس کی پانی کی سبیل کے لیے اشقیاء کے پاس لے کر اس کو جا رہے ہیں۔ سید الشہداء لے کر نکلے ہیں
فوج اشقیہ یہ سمجھی کہ شاید سید الشہداء صلح کرنے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. اپنی ابا کے دامن میں سید الشہداء نے چھپایا ہوا ہے اپنے بیٹے کو, اور جب سامنے لے کر پہنچے ہیں اور ابا کا دامن ہٹایا تو اس وقت سید الشہداء نے یہ کہا کہ اگر میرا کوئی قصور ہے, اگر میں قصوروار ہوں, تو کم از کم یہ بچہ چھوٹا یہ دنیا کے کسی قانون میں قصوروار نہیں ہے. اس کا دنیا کے کسی قانون میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا, یہ بچہ 3 دن سے پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے. کربلا کی گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں تھی. جو افراد آج بھی اس موسم میں وہاں جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کربلا کی گرمی کس قدر شدید اور کس قدر پیاس بھڑکانے والی گرمی ہوتی ہے. تو یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے. بچے کو پہلے سید الشہداء تپتی ہوئی ریت پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیوں گا تو ماؤ اور اس کو پانی پلاؤ. لیکن جب کوئی حرکت نہیں ہوتی فوج اشقیہ میں تو سید الشہداء بچے کو واپس اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں, اپنے بیٹے سے کلام کرتے ہیں کہ بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو, تم حجت کو تمام کرو. اور ادھر وہ بے شیر اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھراتا ہے اور ادھر فوج اشقیہ میں ایک تلاطم برپا ہوتا ہے. راوی لکھتا ہے کہ افراد نے منہ پلٹ کر رونا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حسین قصوروار ہیں تو کم از کم یہ ننھا بچہ تو قصوروار نہیں ہے, اس بچے کو تو کم از کم پانی پلایا جائے. بس یہ بات سننی تھی عمر ابن سعد نے کہ اسے خیال ہوا کہ کہیں فوج منقلب نہ ہو جائے, فوج میں بغاوت نہ ہو جائے. تو اس نے ہرملہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہرملہ ابقى کلام الحسین, ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دیں. بس یہ سننا تھا کہ ہرملہ نے اپنی کمان میں ایک تیر باندھا. کوفہ کے اسلحہ سازوں نے عجیب و غریب قسم کے اسلحہ بنایا تھا اور بعض تیروں میں ایسی 3 نوکیں بنائی تھیں جو عام طور پر جانور کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ہرملہ نے کئی بار کمان میں تیر کو کھینچا اور چونکہ تیر کی لمبائی اس بچے کے قد سے زیادہ تھی اور وہ تیر ایسا شعبہ تھا یعنی اس میں 3 کونے تھے, تو کئی مرتبہ ہرملہ نے چلانے سے پہلے سوچا, لیکن جب اسے عمر ابن سعد نے قطعی حکم دیا چلانے کا تو ادھر تیر چلا اور ادھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء کے ہاتھوں پر وہ بچہ اس طرح منقلب ہوا کہ اس کی سمت اگر مشرق کی طرف تھی تو وہ تیر لگنے کے سبب مغرب کی سمت ہو گئی. بچہ سید الشہداء کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا, خون کا ایک فوارہ بلند ہوا اور سید الشہداء نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ میں اس نازنین کو یہاں پانی پلانے کے لیے لایا تھا اور یہ میرے پانی کے استغاثہ کا جواب ہے جو امت رسول نے مجھے دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سید الشہداء بچے کو پانی پلانے نہیں گئے تھے, سید الشہداء فوج اشقیہ پر سے آخری نقاب اتارنے گئے تھے جو انسانیت کا نقاب تھا. اب تک آپ دیکھ چکے تھے کہ ہر مجاہد کو میدان میں بھیجنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ہر قسم کے ظرف سے آ رہی ہیں, لیکن اس تیر کے چلائے جانے کے بعد اور اس بچے کی شہادت کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ انسانیت کے ظرف سے بھی آ رہی افراد ہیں. بچہ منقلب ہوا, بچے کو دیکھ کر سید الشہداء اس قدر پریشان ہوئے, جتنی پریشانی سید الشہداء کو, جس قدر تکلیف حضرت علی اکبر کے سینے سے وہ سینہ نکالنے میں نہیں ہوئی ہوگی, اس سے کہیں زیادہ تکلیف سید الشہداء کو حضرت علی اصغر کے گلے سے وہ تیروں کی نوکیں نکالنے میں ہوئی. اور پھر کسی مجاہد کی سید الشہداء نے نماز نہیں پڑھی, نہ کسی مجاہد کو دفن کیا کربلا کے اندر. یہ واحد مجاہد ہے جس کے لیے سید الشہداء نے کربلا کی زمین میں اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی. پہلے اس بچے کے اوپر نماز پڑھی اس لیے کہ نماز پڑھائی نہیں گئی کیونکہ کوئی پیچھے آپ کی غربت میں پڑھنے والا نہیں تھا نماز کو. اکیلے سید الشہداء کھڑے ہو کر اس بچے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور اسے لحد کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.